رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی نیتیں کر رہے ہیں۔ اول تاخیر مدنی مکالمے میں شریک رہیں گے۔ موبائل فون کے استعمال سے بچتے رہیں گے۔ جو باتیں کام کی ہوں گی، اچھی باتیں، اہم باتیں، اسے لکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیں۔ تو پھر حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے کی بھی نیتیں کر لیں۔ اور میں بھی کچھ نیتیں کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق کے لیے، یعنی اللہ کا کلمہ بلند کروں گا، قہقہ لگنے اور لگوانے سے حتی الامکان بچوں گا، حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ آج جو ہمارا سلسلہ ہے وہ جنات اور جادو، ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، جبکہ دونوں ایک طرح سے تو موضوع الگ بھی بنتا ہے، جادو کے حوالے سے، جنات کے حوالے سے، مگر ہمارے عموماً اس طرح یہ دونوں لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور ایک تعداد ان دونوں کے معاملے میں مختلف اعتبار سے پریشان رہتی ہے۔ اب جن تو نام آتا ہے تو خوف طاری ہو جاتا ہے، جن، جبکہ کتابوں میں جس طرح لکھا ہوا ہے کہ جنات یہ انسان سے پہلے ہیں، جب انسان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے جنات کی تخلیق ہو چکی تھی۔ روئے زمین پہ جنات بھی بسے تھے، اور کافی انہوں نے مسائل پیدا کیے، تو فرشتوں کے ذریعے ان کا معاملہ درست کیا گیا۔ جو جنات ہیں، اور 9 گنا زیادہ جنات یہ پائے جاتے ہیں انسان کے مقابلے میں۔ ہمارے ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے تو 9 جنات پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، جنات اس کا انکار نہیں کر سکتے، بلکہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کہ بحر شریعت کے حوالے سے یہاں نقل ہے کہ جنات کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا، اس کو کفر بتایا گیا ہے۔ ارے ان کا وجود ہے، بلکہ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے تو اس میں تو وہ جن کا ذکر ہے نا، خبیث جن، وہ تخت بلقیس، قال عفریت من الجن، جن کا تذکرہ، وہ تخت لانے کے لیے جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں۔ کیا تھے آیت میں؟ قال عفریت من الجن، عفریت من الجن، جنوں میں سے کھڑا ہوا۔ خبیث جن لکھا ہے اس میں کنز الایمان میں شاید۔ تو جن نے کہا تھا کہ میں وہ تخت لے آؤں گا، تخت بلقیس، لیکن وہاں پر موجود آصف برخیہ جو اولیاء کرام میں سے تھے، انہوں نے پلک جھپکنے میں اس تخت بلقیس کو سیدہ سلیمان علی نبینا علیہ السلام کے قدموں میں حاضر کر دیا۔ تو جن کا ذکر پورے سورہ جن قرآن مجید میں موجود ہے، اور سورہ ناس میں پڑھتے ہیں من الجنۃ والناس۔ تو جن کا ذکر اتنا موجود ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور رہی بات شیطان کی، تو شیطان بھی اس کے مطابق وہ بھی آگ، جیسے جنات آگ سے بنے، تو ابلیس یہ بھی اسی قبیل سے ہے، بلکہ جن، ابلیس کو تو قرآن پاک نے بھی شیطان اس کو جینی لکھا ہے نا، ہاں کانا من الجن۔
یہ پارہ 15 سورہ کہف میں ہے. فسجدوا الا ابلیس کان من الجن، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، قوم جن سے تھا. یہ آدم علیہ السلام کے سجدے کا یہاں بیان ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب سجدے کا حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس. وہ ہے نا تکبر کیا نا اس نے، قرآن پاک میں ہے نا کہ اس سے تکبر کیا، استکبر وکان من الکافرین، اس سے تکبر کیا اور قرآن نے فتویٰ دیا وکان من الکافرین. تو یہ ہے کہ شیاطین جنات ہی کی نافرمان قسم کا نام ہے شیاطین، جو ابلیس کی اولاد سے ہیں. قرآن پاک میں جا بجا جنات کا نام لے کر، یعنی جن کا لفظ سے یا ان کے معاملات کو بیان کر کے کم و بیش 30 سے زائد مقامات پر ان کا ذکر ہے، اور اتنا واضح جنات کا ذکر انسانوں کے ساتھ کئی مقامات پر، جیسے ابھی آپ نے آیت تلاوت فرمائی کہ من الجنۃ والناس، اس طرح کئی مقامات پر جنات کا تذکرہ ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو نہیں بنایا مگر عبادت کے لیے. اس طرح کئی مقامات پر جنات اور انسانوں کا تذکرہ ساتھ ہے، جنات کا ذکر ہے. اب یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ مسلمان جنات کا انکار کیسے کر سکتا ہے. بعض لوگ جنات کئی ایسی باتیں جو ہمارے عقل میں نہیں آ رہی ہوتی لیکن لوگ انکار کر ہی رہے ہوتے ہیں. وہ تو اب ان کی ایک اپنا نصیب ہے. مگر آپ نے جیسا بھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی طرف آپ نے جو اشارہ کیا، تو اس میں تو یہ بھی پھر ملا نا کہ جنات یہ بھی مکلف ہے انسان کی طرح، مکلف ہوئے نا عبادت کے. اس میں بھی نیک اور بد دونوں ہوتے ہیں. اب سمجھ میں یہ نہیں آتا، ایک شروع سے یہ ہے کہ جن کا نام سن کر لوگ ڈرتے کیوں اتنا. جن تو جن ہے، گمراہ ہوتا ہے ادھر، پتہ نہیں ابھی یہاں بھی ہو تو کچھ پتہ نہیں ہے، نظر نہیں آتا. جن کا ایک ہے کہ جن نظر نہیں آتا، اس جن کو کوئی اس کی اصل شکل میں دیکھ بھی نہیں سکتا، یہ بھی ایک طے شدہ بات ہے. لیکن جن سے لوگ اتنے ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ کو کچھ اس معاملے میں تجربہ ہے؟ ابھی جیسے سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے جو تذکرہ ہوا اس میں عفریت جن کے حوالے سے بات ہوئی. تو یہ عفریت جن جو ہوتا ہے یہ جنات میں سب سے خطرناک قسم کہہ سکتے ہیں اس کو آپ، اور انسانوں کے معاملے میں یہ کافی خطرناک ہوتا ہے. اور یہ اکثر اس کے بارے میں آتا ہے جزیروں پہ پایا جاتا ہے یہ، اور یہ مطلب واقعی انسانی حوالے سے بھی اس کے معاملات مناسب نہیں ہوتے. یہ دیکھ کر انسانوں کو مار بھی دیتا کبھی. تو اس طرح کے واقعات بھی لوگوں کو دیکھے ہوتے ہیں، ان پہ گزرے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی شاید ان کو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر جن خطرناک ہوتا ہے اور وہ مطلب انسان کو مار ہی دیتا ہے. بہت سے جنات ایسے ہوتے ہیں جو ڈرپوک بھی ہوتے ہیں، انسانوں سے ڈرتے بھی ہیں. جن انسان سے ڈرتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے، انسان سے جنات. ناظرین جن ڈرتا ہے، بالکل ایسے جنات بھی ہوتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا ان کو ذرا دھمکایا جائے یا ان کی تھوڑی سختی سے بات کی جائے تو بھاگ جاتے ہیں. جن سے بات کیسے کرے گا؟ جنات سے ہوتے ہیں انسانوں میں، جیسے حلول کرتے ہیں آتے ہیں. بعض جنات ایسے ہوتے ہیں، مختلف قسمیں ہوتی ہیں، کچھ اڑنے والے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے جانوروں کی شکلوں میں آنے ہوتے ہیں، کتے کی شکل میں، سانپ کی شکل میں آتے ہیں، کچھ جو ہے وہ دیواروں میں سے آر پار ہو جاتے ہیں، انسانوں میں قابض ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات کے اندر جو ہیں یہ مختلف طریقوں سے انسانوں کو پریشان کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. لیکن ان کو اگر تھوڑا سامنے سے کچھ اپنے انداز سے جو طریقہ کار ہوتے ہیں، قرآن پاک کے اوراد ہیں، وظائف ہیں، ان کے ذریعے ان پر اگر ان سے بات کی جائے تو یہ بھاگ بھی جاتے ہیں. بلکہ ایک بزرگ کے بارے میں اگر ان کا نام جنات کے سامنے لیا جائے نا تو جنات ان کا نام سنتے بھاگ جاتے ہیں. ایسے بزرگ بھی ہیں کہ ان کا واقعہ بھی ان کے بارے میں مثلاً ہیں بزرگ ان کے بارے میں اگر مطلب یعنی کہ مطلب ان کا نام لو تو جن بھاگ جاتا ہے. جی ایسا ہے. تو وہ کچھ ہیں معاملات ایسے کہ بتانے کے ناظرین بے چین ہوں گے کہ یار ان کو نام تو بتاؤ. ہم اپنے گھر میں کوئی 12 دفعہ یہی نام پڑھتے رہیں گے. کیونکہ یہ ناظرین کو ہر بات بتانے جیسی نہیں ہوتی کہ عملیات کے معاملات ہوتے ہیں، کچھ ان کے طریقہ کار ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اس کو کیا جاتا ہے. مطلب آپ کے پاس اگر کوئی ایسا آتا ہوگا تو آپ اس کو سمجھا دیتے ہوگے نا؟ جی بالکل طریقے ہوتے ہیں اس میں ضرورت طریقہ کار کے مطابق. یوں عوامی طور پر یہ بات جنی طور پر سمجھائی نہیں جا سکتی. جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ جنوں کی جیسے گفتگو ہوئی کہ جن کی حقیقت ہے اور واقعی جو ہے جیسے عملیات کے جو ہے معاملات ہیں کہ یہ جیسے کوئی ترکیب بناتے ہیں تو واقعی جو ہے وہ اعمال سے جنات بھاگ جاتے ہیں.
اور جن تو ایسے ہیں کہ جو گھروں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، چھتوں پر ہوتے ہیں، کھانے میں ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. تو اس طرح جن کا نظر آ جائے سامنے میں ساتھ بیٹھا ہو کھائے گا کون؟ یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہم کو نظر نہیں آتے. لیکن یہاں پر امیر علیہ سنت نے ایک بڑا پیارا اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں یہی وجود کے حوالے سے سوال ہوا کہ کیا آسے بھوت اور چڑیل کا وجود ہے. تو امیر علیہ سنت نے اس کے جواب میں لکھا کہ جی ہاں، فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 218 پر میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے فرمانے والا شان کا خلاصہ ہے کہ ہاں، جن اور ناپاک روحیں مرد و عورت احادیث سے ثابت ہیں اور وہ اکثر ناپاک موقعوں پر ہوتی ہیں. انہی سے پناہ کے لیے استنجا خانے جانے سے پہلے یہ دعا پڑھنا وارد ہوئی، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یعنی میں گندی اور ناپاک چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یا اس طرح کی اور کوئی معصورہ دعا پڑھ کر جانے سے استنجا خانے جانے والے رہنے والے گندے جنات نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین بھی مطلب اس سے اس طرح کا ذہن جو بنتا ہے کہ بھئی ڈر بہت لگتا ہے، تو الحمدللہ عز و جل ہمیں جو قرآن پاک کی کئی صورتیں بھی اس سلسلے میں جو وارد ہوئیں اور جو دعائیں مطلب احادیث مبارکہ میں جو ہمیں ملتی ہیں، تو اگر واقعی ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں اور اس کے مطابق مطلب روزمرہ کے معاملات میں اس کو پڑھنے کا بھی معمول ہو، اس قسم کے اوراد و وظائف بھی ہیں، تو الحمدللہ عز و جل شریر جنات کے شر سے تو حفاظت کے اس میں مدنی پھول ہیں ہی ہمارے لیے. یہ جن اور جادو کا کیا لگے وغیرہ؟ جادو جو ہے یہ فعل ہے اور جن مخلوق ہے، دونوں میں فرق تو کافی ہے. دونوں کو اتنا ساتھ کیوں؟ یہ جن جادو ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اصل میں یہ کہ جنات جادو تھوڑی کرتے ہیں، یہ بھی ایک مطلب بہت زیادہ انسانوں میں اس کے معاملات دیکھے جاتے ہیں. اب مثال ہے کہ ہمارے پاس جیسے کیسز آتے ہیں، واقعہ مریض آتے ہیں، ان کے معاملات ہوتے ہیں بستوں کے حوالے سے. تو اب ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان سویا ہوا ہوتا ہے. اب سویا ہوا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اس کے لنگس پھپھڑوں میں کبھی آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اس کا سانس روک دیا یا گلا دبا دیا یا اس کو سانس لینے میں تکلیف ہے، گھٹن سے پیدا ہو. جی ہاں، وہ ایک دم گھبراہٹ کے ہمارے ہڑبڑا کے اڑ جاتا ہے وہ. اب وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے گلا دبا دیا اور مطلب میرے کو ان کے اس کی جو فزیکلی یا جو اس کی جو طبی معاملات ہوتے ہیں اس طرف غور نہیں ہوتا، لیکن بس ایک وہ ذہن پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ بس کسی نے دبا دیا گلا اور مجھ پہ جن طاری ہو گیا ہے. اس طرح کے اور بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں. ایسا ہوتا بھی تو ہوتا ہے نا. جی ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن ایسا ہی ہر بار ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا. اس کے بھی کچھ علامات ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں. جب مریض بستوں پر آتے ہیں تو ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی وہ علامتیں ہوتی ہیں جنات وغیرہ کی. کیسا لگے کہ ایک شخص آیا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس جادو ہے اور آپ بولتے ہیں نہیں آپ پاس جادو نہیں ہے. اس کے کوئی حساب کتاب وغیرہ لگائے جاتے ہیں، اس کے مطابق دیکھا جاتا ہے. بعض کو اس کی ایسی فزیکلی چیز پر یہ دیکھ کر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یار اس پر جادو نہیں ہے، بیچارہ نفسیاتی طور پر جادو سمجھ گیا ہے. باپا کے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ شاید اس سے پہلے عرض بھی کی تھی میں نے یہاں. ایک پڑھے لکھے شخص تھے اور رابطہ ہوا کہ جناب وہ 2-3 دن ہو گئے نیند نہیں آ رہی اور وہ کسی کے بعد دکھانے گئے تھے تو اس نے کہا کہ وہ جادو ہے. تو وہ بہت پریشان ہو گیا، یار کچھ کرو یار، باپا سے کوئی ملاقات کروا دو، کوئی باپا کو دم کر دیں اور کچھ پڑھ دیں، اور بیچارہ بہت تکلیف میں. خیر بہت پرانی بات کر رہا ہوں میں، پرانی سے مراد یہ کہ 7-8 سال ہو گئے ہوں گے، 8 سال ہو گئے ہوں گے شاید، ہو سکتا ہے. تو خیر ترکیب بنی، باپا کی بارگاہ تک ان کا پہنچے، اور وہ پہنچے تو ان کا انداز بھی ایسا ہے نا، وہ یوں گر رہا ہے نا یوں گر رہا ہے نا، یہ ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں. یار بیچارے کو کیا ہو گیا؟ تو وہ پریشانی واقعی اس کو دیکھ کر اپنے کو بھی پریشانی ہو رہی تھی. پاپا نے اس کو پہلے دیکھا، دم کیا. ان کے ساتھ ایک آدھ اور تھے. ایک کام کرو، اس کو ڈاکٹر کو دکھاؤ، اس کو سلا دو یار. پاپا اس کو جادو ہے، میں جو کہتا نا آپ کرو نا، اس کو سلا دو. یہ کب سے نہیں سوئے؟ اس نے کہا 2-3 دن ہو گئے. تو پاپا نے پاپا اصل میں اس کا تو مسئلہ یہی ہوا ہے، یہ 2-3 دن سے اس کا کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے کوئی نیند نہیں آ رہی تھی. پاپا نے کہا اصل میں 2-3 دن سے اس کو نیند نہیں آ رہی، دماغ میں خشکی چڑھ گئی ہے، اس کو نیند کا انجیکشن دلا دو اور اس کو بس یہ سو جائے نا اتنے گھنٹے کے لیے، دیکھو صحیح ہو جائے گا. اب دوسروں کو بھی حیرت کہ یار
بڑے بڑے بابا کو دکھایا تو بابا بول لیتے کہ اس کو جادو ہے، بابا بولے نیند ہے، جادو نہیں ہے نیند ہے. خیر تو وہی ہوا، انجیکشن یا کوئی سی دوائی وغیرہ ترکیب بنا، ان کو سلا دیا. جب سلایا اٹھے تو پھر مجھے فون آیا، یار یہ تو نارمل ہو گیا ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے نا، آپ تھے نا، تو وہ نارمل ہو گیا ہے، تو وہ اب تک نارمل ہے. اگر ابھی مہدی چینل پہ ہوں گے تو شاید سن بھی رہے ہوں گے، واللہ عالم. تو اس طرح مطلب کہ ہوتا ہوگا نا. تو اب جیسے باپا سمجھ گیا کہ یار یہ سوئے نہیں ہے، تو یہ بھی مطلب کیا تجربات ہوتے ہیں کہ عامل تو بول دیتا جادو ہے. اصل میں اس میں یہ کہ نفسیاتی معاملات بہت زیادہ اس میں دخل ہے آج کل فی زمانہ، ڈپریشن کی وجہ سے اور نفسیاتی معاملات کی وجہ سے سوچتے زیادہ ہیں، نیند کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ دماغ میں خشکی ہو جاتی ہے. اب وہ اس ایسی کیفیت ہو جاتی ہے اس کی، اس عالم کی وجہ سے، اس کیفیت کی وجہ سے کہ ایسا لگتا ہے جیسے 12-15 جن اس کے اوپر چڑھ گئے ایک ساتھ. یہ آپ نے بڑی پتے کی بات کی آصف بھائی. بالکل یہ مدنی چینل کے ناظرین غور کرے، پہلے ہمارے سے کیفیت نہیں تھی. جیسے آج کل ایسا ہوتا ہے نا کہ جس کو دیکھو جن آ گیا، جس کو دیکھو پریشان ہو گیا ہے، جس کو دیکھو اثرات ہو گئے. اگر تھوڑا سا غور کرے تو یہ خود ہم کو نہیں قابو کیا ہوا ہے. ایسے ہی جن ہم کو کیا قابو کرنا تھا؟ جن آوے تو پھر ادھر. لیکن ایسا اس میں جیسے آصف بھائی بھی بتا رہے ہیں، اور اکثر مطلب اس طرح کے معاملات ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ جیسے مدنی چینل کے ان سلسلوں میں ایک جو تربیت کے مدنی پھول ملتے ہیں، تو دیکھا جاتا ہے کہ سننے والا جو ہے وہ بہت اچھے انداز سے اس کو پک کرتا ہے، اور جب وہ اپنی لائف پر امپلیمنٹ کرتا ہے تو اس کے اثرات اس کی لائف پر بھی ہوتے ہیں. اب جیسا کہ اس قسم کے معاملات بارہا میں نے بھی دیکھے، یہ واقعہ جو ہوا فیضان مدینہ میں چونکہ آنا جانا رہتا ہی ہے، تو اس قسم کے کیسز آتے ہیں. آصف بھائی کے پاس بھی کئی مرتبہ تعویذات اتاریہ والوں کے پاس بھی جب ایسے معاملات میں بات ہوئی تو بس وہی ہوا کہ بھائی اس کو سلاؤ تو صحیح. اب وہ خامہ خواہ کا جو خوف طاری ہوتا ہے، جو جادو کا بول دیا کسی نے، اب ادھر گئے ادھر گئے، تو یوں مطلب بڑی بے چینی اور بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس موقع پر ایسا اگر کوئی تربیت مل جائے کہ کیا کریں، کیا تربیت کرے، کیا وہ علاج کرے. مطلب اس میں یہ ہے کہ الٹا ہو گیا ہے. کوئی ڈاکٹر اگر آپ کو کہے کہ آپ بیمار ہو تو آپ بھی پریشان ہو جاتا ہے. دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا، نہیں کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کو نارمل ہے یار، اب یہ لے لو، ٹھیک ہے، ہاں یار ٹھیک ہے، تسلی ہو جاتی ہے. یہاں الٹا ہے. یہاں اگر کوئی بول دے کہ آپ کو جن ہے، جادو ہے، ہیں جن نے جادو، یا گھوس پاک، اب کیا ہوگا. نہ اگر ادھر فیضان مدینہ آ جائے اور اسلامی بھائی کو نفسیاتی طور پر دیکھ لے، تجربہ طور پر آپ کو بھائی جن ہے نا، جادو ہے، آپ تھوڑا ڈپریشن کا مریض ہے، ڈپریشن ہو گیا، یہ تھوڑی تکلیف ہو گئی آپ کو، تھوڑا اپنے دل و دماغ پر آپ نے ٹینشن لے لیا، یہ ہے. اور اس کو سین نہیں آتا، نہیں ہے میرے کو جن و جادو ہی ہونا چاہیے تھا. حالانکہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہاری طبیعت صحیح ہے تو ڈاکٹر اچھا لگتا ہے. یہاں دعوت اسلامی کی اگر کوئی اسلامی بھائی آپ کو کہہ دے کہ نہیں آپ کے درد نہیں ہے تو اپنے کو لگتا ہے یار اس کو آتا نہیں ہے. تو مطلب ضروری ہے کہ آپ کی بیماری ڈائگنوز کی جائے، آپ کو پریشان کیا جائے. ہم کو کون سا لیبورٹری کے پیسے مل رہے ہیں؟ ہم نے کون سے مطلب عاملوں کی لیبورٹریاں کھلی ہوئی ہیں؟ ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے. یو کے سے ایک استخارہ مکتب میں کال آئی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ سے 2 بار استخارہ کروایا ہے تو اس میں آپ نے جادو نہیں بتایا، تو میں نے فلاں کو 1400 پاؤنڈ دیے ہیں، 1400 پاؤنڈ دیے، اس نے مجھے جادو بتا دیا. تو ہمارے اسلام نے بولا یار 1400 پاؤنڈ میں تو جادو بتائے گا نا. ہم نے یہی تو اچھا 1400 پاؤنڈ میں نہیں بتائے گا جینا گولٹی جیب میں بیٹھا ہوا ہے. یہ چلو آج جو ابھی ہمارا موضوع چلا اس کو تھوڑا سا پکڑنے کی کوشش کرے. ہم لوگ بہت تیز ہو گئے ہیں، اس لیے مطلب ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا تو ٹھہراؤ نا زندگی میں، تھوڑا سا لائیے، ٹھہریے. یعنی ایک باوقار زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے. ایک آدمی ٹھہراؤ کے ساتھ، جس کو آپ متانت اور ایک بڑی ہی وہ تسلی بخش زندگی جس کو کہتے ہیں نا، تسلی بخش انداز ہو. مسجد میں بھی آتا ہے تو ایسا ہڑا ہڑی میں آتا ہے. دیکھتے مسجد میں آستین ایک چڑھی ہوئی ہے ایک اتری ہوئی ہے. ارے بھائی آستین تو اس کو آستین اتارنے کی فرصت نہیں ہے. وہ پجامہ ایک اوپر ہے پجامہ ایک نیچے ہو، ایسا عجیب و غریب انداز مسجد میں آ رہا تھا. خدا کے بندو یا کپڑے سیدھے کر لو، کوئی مطلب کہ کچھ تو سیٹ کرو. بٹن کھلا رہ جاتا ہے اور ہڑا ہڑی کے اندر یہ مسجد میں آتے ہیں اور پتہ نہیں جیسے تیسے نماز بیچارے پڑھتے ہیں. کھانا کھاؤ تو یوں کھا رہے ہوتے ہیں، یوں کھا رہے ہوتے ہیں، یوں پانی پی رہے ہوتے ہیں، بوتل میں دھکا مار رہے ہوتے ہیں اندر میں، ایک آدھ 2 دھکے مارتے ہیں پھر تھوڑا سا کھاتے ہیں. یہ سارے کا سارا انداز. اور سونا بھی، اور سونے کا بھی ٹائم نہیں. کیوں سونے کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس؟ اب وہ تو سونے کا کیوں سونے کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس؟ کسی نے آپ کو گھن پوٹ میں لیا وہ سوئے گا تو مار دوں گا میں. سونے کا بھی ٹائم ہے، سوئیں آرام سے. کھانے کا ٹائم پہ کھائیں آرام سے.
نماز کا وقت ہے، نماز پڑھے آرام سے، کپڑے بدلے آرام سے، کپڑا بھی مارا ماری میں بدلنا ہے، ہر چیز پتہ نہیں کیوں مطلب ہم نے جیسا سمجھتے کہ ہم کو 20 سال کا کام کو 40 سال کا کام کو ہم نے 20 سال میں کر لینا ہے، گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھانا ہے ہم لوگوں نے۔ آپ توڑے میری بات کو غور سے سنیں، زندگی کو کوئی شیڈول میں لیں، جدول میں لیں، اسپیس رکھیں، ٹریفک کا اسپیس رکھیں کہ یہاں جانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہیں 2 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے، بہت ایمرجنسی ہے، میں بھی مانتا ہوں آپ کی ایمرجنسی ہے، تو آپ کو کس جگہ تھا 1:30 بجے نکلو، آپ تھوڑا جلدی نکلتے، وہیں کسی قریب کی مسجد کے اندر آپ جماعت سے نماز پڑھ لیتے اور پھر 2 میں 5 منٹ کم پر جا کر آپ بیٹھ جاتے، تسلی کے ساتھ سانس لیتے، اور پھر جا کر آپ اس سے بات کرتے، ہو سکتا ہے آپ کو جاب اپوائنٹمنٹ ہو، کوئی بھی ایسی بڑی مشکل سے آدمی کو جاب کے لیے کوئی کال آ جاتی ہے کہ آ جائیے، اور پھر بیچارہ راستے میں ٹریفک کے اندر آ جاتا ہے، اب وہ ٹینشن میں آ گیا تو نوکری چلی گئی، اب وہ باہر نکلے گا بولے گا لگتا ہے کسی نے میرے کو جادو کیا ہوا ہے۔ جادو تو یہ ہوا تھا آپ ٹائم پہ نہیں نکلے، آپ ٹائم پہ نکلتے جلدی پہنچتے، ہو سکتا تھا کہ پھر ہوتا وہی ہے جو مقدر ہوتا ہے، لیکن انسان اپنے افعال کا جائزہ لے اور کام کو ٹھہراؤ کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ کرے۔ گھر میں بھی یہ حال ہوتا ہے، عورتیں جب پکانے میں یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، یہ پکانا ہے، یہ سنبھالنا ہے، زندگی کے سارے کام روٹین میں کرنے ہیں۔ ان کی زندگی 40 50 سال کی یہ جوان سے بوڑھیاں ہو جاتی ہیں، ان کی روٹین نہیں سیٹ ہوتی، کیونکہ بس وہ سوچ نہیں ہے، سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے۔ میں دوبارہ آپ کو عرض کروں، اللہ کی کروڑ رحمت سے مفتی صاحب پچھلے دنوں فرما رہے تھے، امیر اہل سنت کی کوالٹی یہ ہے کہ ہر کام بڑے مزے سے کرتے ہیں، بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ، بڑی تسلی کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا وضو کیسا ایک اس کے اندر ہینڈسم لائف، اور ایک بڑی ہی ایک باوقار انداز میں نماز پڑھنی ہے تو بڑی مطلب کہ ایک تمام وہ چیزیں جو نماز میں کہ خشوع اور خضوع میں معنی ہو اس کو مطلب کہ آگے پیچھے کریں گے، خوشبو لگا کر بڑی تسلی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اور اوراد و وظائف پڑھنے ہیں، ملاقاتیں کرنی ہیں۔ آپ دیکھیں مدنی مذاکرہ اتنی وہ امیر سنت کی ایک لائف ہے، آپ کے سامنے خود مدنی مذاکرے بارہ فرما چکے ہیں کہ یوں ٹیک لگا کر تسلی کے ساتھ بیٹھ کر یوں سانس لوں تو یہ ہمارے اس میں نہیں ہے، ڈکشنری میں نہیں ہے، تو ایک روٹین وائز لائف ہے، لیکن سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، نماز ہیں، اوراد ہیں، وظائف ہیں، دنیا اور آخرت کے بے شمار مدنی کام ہیں، شریعت کے وہ رسالے کتابیں، یہ کتابیں واپس نے عطا کیا، خفیہ کلمات سوال جاؤ، یہ کتاب، یہ فیضان سنت، غیبت کی تباہ کاریاں، پتہ نہیں کیا کیا لکھ کے دے دیا، مدنی مذاکرے دیکھتے، بیانات، مدنی مشورے، تعزیتیں، عیادتیں، یہ سارے معاملہ چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر بعض اس طرح کے بعض روحانی سلسلے بھی کوئی اکا دکا امیر سنت تک آ جاتے ہیں، تو لیکن ایک دیکھیے روٹین لائف ہے، بہت اچھی اور بہت کیلکولیٹڈ اور بڑی شیڈول لائف امیر سنت گزارتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مزید صحت، تندرستی، سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے، ان کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے۔ تو اس معاملے میں تھوڑا غور کر لیں مدنی چینل کے ناظرین، واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یار ہارے کو جادو نہیں ہے۔ ایسا اس میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ بعض اوقات ہمارے مجلس والے اسلامی پریشان ہوتے ہیں کہ یار اتنے جادو ہو رہے ہیں، اتنے جنات چڑھ رہے ہیں لوگوں پہ، کہاں سے اتنے جادوگر آ گئے ہیں؟ جنات تو ہیں، تو جنات تو جادو میں کیا جادو ہو تو ضروری ہے کہ یہ جن ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، جادو تو ایک فعل ہے، وہ کیا جاتا ہے انسان کے اوپر، اور وہ کرنے والا بھی کوئی انسان ہی ہوتا ہے، انسان ہی ہوتا ہے، جادوگر ہوتے ہیں، مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں عملیات وغیرہ کے معاملات میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ بس ایک انسان اپنے ان کے بارے میں بولتے ڈر کیوں رہے ہوتے نا؟ نفسیات کے معاملات میں نا، نفسیاتی معاملات اتنے زیادہ ہیں فی زمانہ کہ انتہا ہو گئی ہے، مطلب کہ یوں کہہ لیں کہ علاج کرنے کے لیے بھی نا جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے بتا دیں ہمارے کو، ہمارے ساتھ لگتا ہے جیسے ہم سے وہ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ جنات جادو جلدی سے بتا دو ہمارے کو، ہم مطلب یہ ذہن بنا کے آتے ہیں باقاعدہ، کبھی استخارہ کر دیں، استخارہ کر کے بتا دیں بھی آپ کو جادو نہیں، اچھا نہیں ہے، وہ اتنے حیران ہو جاتے ہیں کہ جیسے جادو مطلب ان کے اوپر۔ اگر ہے جادو تو دوسرا سوال یہ ہوتا ہوگا کس نے کیا ہے؟ ہاں یہ بالکل صحیح، بالکل جادو اگر آپ نے بول دیا نا تو دوسرا سوال کس نے کیا ہے بتا دیں۔ اچھا سچی بات یہ صحیح صحیح بتانا، کیا آپ لوگوں کو پتا ہوتا کس نے کیا؟ کسی بھی دنیا کے جو علاج ہے یہ نہیں پتا چل سکتا، نہیں پتا چل سکتا، یہ نہیں پتا چل سکتا، یہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں یار، ہم لوگ، آپ بیوقوف نہیں ہو، آپ یہ ذہن بنا لو کہ میں بیوقوف نہیں ہوں، بنا لیا ذہن آپ نے، چاہے ایلوپیتھک ہو، چاہے ہومیوپیتھک ہو، چاہے مطلب یعنی کہ عملیات کے ذریعے علاج کا حساب کتاب لگایا جائے،
تمام کے تمام علاج جو ذنیات ہیں، ذنیات پر یہ نہیں ہو ذنی سکتا ہے کہ سارے۔ آپ کو کوئی جادو نام جیم سے، ہا سے، میم سے، نون سے کوئی یہ بتا دے، یہ ان میں مت آؤ یار، یہ نہیں بتا سکتا۔ چلو اگر کوئی جادو کا کوئی ڈکلیئر ہو بھی گیا کہ یار بدقسمتی سے آپ پر کوئی جادو ہو ہی گیا ہے، تو اب یہ جادو، اب اس چکر میں مت جاؤ کہ جادو کروایا کس نے۔ آپ جادو اتارو، اور جادو اترتا ہے، اس کے بھی پورا علاج ہے۔ صاحب یہ بھی تھوڑی کہ ابھی کوئی نیا سلسلہ ہے کہ جو یہ جادو کا کوئی نیا ٹرینڈ چلا ہے، کہ یہ تو پرانا سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہوا، جس پہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی گئی اور گٹھان کھولی گئی، وہ ساری چیزیں وہ کنویں سے، وہ پتھر کے نیچے کنویں سے نکلی، اور وہ جو کیا گیا تھا معاملہ، تو یہ تو چلتا ہی چلا آ رہا ہے۔ کال لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فیاض احمد ہے اور میرا تعلق پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ کے شہر شر سلطان سے ہے۔ مولانا صاحب، یہ سچ ہے کہ قرآن مجید میں جنات کا تذکرہ ہے، لیکن کیا آج کے دور میں ایسے لوگ ہیں جو جادو ٹونے کر سکیں اور جادو کے ذریعے کسی انسان کو نقصان پہنچا سکیں؟ کیونکہ لوگوں میں یہ تاثر بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ جادو کے ذریعے کاروبار بند ہو گیا، شادی میں رکاوٹ ڈال دی گئی، اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو تو کہا جاتا ہے کہ کسی مخالف نے جادو ٹونا کر دیا ہے۔ مولانا صاحب وضاحت فرمائیں کیا ایسا ممکن ہے، اور یہ بھی وضاحت فرما دیجیے کہ کیا کسی جن کا سایہ انسان پر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تاثر بھی عام ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت بیمار ہو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس پر جنات کا سایہ ہے۔ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، جادو کے ذریعے نقصان پہنچانا، تو جادو تو میرے خیال نقصان پہنچانے ہی کے لیے، جادو نفع پہنچانے کے لیے تو ہوتا ہی نہیں ہے یا نہیں ہے؟ جادو ایک علم ہے کہ جو کہ ناجائز علم ہے، ناجائز علم ہے۔ اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو جادو کے لیے ایسے کلمات جو ہے پڑھے جاتے ہیں جو کہ کفریہ ہیں، جو ایسے کلمات پڑھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر ایسے نہیں ہیں تو وہ حرام تو ضرور ہے۔ کم از کم یہ معاملہ ہے کہ یہ ناجائز ہے جادو، تو جادو ہے، اور اس سے باقاعدہ جو آپ نے کہا کہ کیا واقعی اس سے کاروبار پر یا کسی نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور پہنچتے بھی ہیں لوگوں کو نقصان، یہ نہیں ہے کہ نہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ بہت پرانا یہ ایک معاملہ ہے جادو کا، اور یہ چلتا ہی چلا آ رہا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہر توڑ کا جوڑ موجود ہے، تو جس طرح یہ کوئی جادو کرنے والے لوگ موجود ہیں، تو اس طرح ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس جادو کا اتارا کر دیتے ہیں، اس کو مطلب اس کی گرہیں کھول دیتے ہیں اور معاملہ کلیئر کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے ایسا نہیں کہ بالکل اس کا انکار نہیں کر سکتے آپ کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس طرح کی۔ یہ بندش کیا ہوتی ہے؟ جادو ہے، جادو کی طرح کی معاملات ہوتے ہیں، اس کے ذریعے مطلب مختلف معاملات کی بندش کر دی جاتی ہے تاکہ وہ جو ہیں وہ چیز اس کی جیسے کاروبار کی بندش کر دیں تاکہ اس میں برکت نہ رہے۔ اسی طرح اور ایسے بھی یہ پڑھنے کی کچھ ہوتی ہوگی، عامل کرتے ہیں، یہ عامل کرتے ہیں اس طرح کے۔ اچھا آپ یہ بتائیے، یہ کرتے تو ہیں، ایسے جادو کرنے والے ہیں تو جادو ہو رہا ہے، اس طرح کے عاملین ہیں نقصان پہنچانے والے کہ اس طرح پڑھاتے ہیں، سارے نہیں ہوتے اگرچہ لیکن پھر بھی ہیں، تو ایسے پڑھاتے ہیں اور یہ مطلب اگلے کے لیے بندش اور نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ چلو میں مانتا ہوں ہیں، کتنے ہوں گے؟ ایک تعداد ہوگی لمیٹڈ۔ یہ کرواتا کون ہے؟ کروانے والا کیا عامل ہے؟ یہ ہم ہی لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ آخر ہمارے اندر ایسی کیا مطلب کہ ایک دوسرے کے لیے نفرتیں، بغض، حسد، کینہ اور دشمنیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ ہم یہ ذریعے استعمال کر کے ہم مطلب کہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں کہ اس پر جادو کروا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے تو پیسے لیے یا پیسے لے کر یا جو بھی اس کو نفع ہوا لے کر اس نے ایک گندا اور برا فعل کیا، لیکن ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم کسی کو اس طرح نقصان پہنچائیں؟ اور بعض اوقات کیا یہ بھی درست ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جادو کو پلٹا دیتے ہیں، جس نے کیا ہے اسی کے اوپر چلا جائے؟ ایسا بھی ہوتا ہے، بعض ایسے بھی ہمارا جو طریقہ علاج ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو مریض آتا ہے اس کو سیف سائڈ کر دیتے ہیں کہ دوبارہ اس پہ عمل نہ ہو اور اس کے اوپر دوبارہ کوئی وار نہ کر سکے، اس کو جادو اتار کر اور اس پہ دوبارہ عمل نہ ہو، اس طرح کے طریقہ علاج ہم کرتے ہیں۔ ورنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس پہ الٹا اس پہ پلٹ دیا جاتا ہے، اس طرح کے طریقے بھی ہیں۔ یہ بار بار عرض کر دو، جن و جادو کا وجود ہے اس کا انکار کرنا یہ نہیں ہے، یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو محفوظ فرمائے
ان جنات کے شر سے بچائے، جادو وغیرہ کی آفتوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، یہ ہے۔ اور انکار مت کیجیے گا، اور اس میں خالی خالی مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا وہ ڈیڑھ شاری نہیں کرنی چاہیے گا، اور کچھ بھی نہیں ہے، خالی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے آپ پر آ گیا تو پھر پوچھوں گا کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی کوئی بات مت کیجیے کہ جو بالکل صریح کتابوں اور واقعات اور حقیقت اور سمجھ اور عقل کے بالکل خلاف ہو، کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ یوں ہوتا ہے، یہ یوں ہوتا ہے، یہ یوں ہوتا ہے، اور یہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ کتابیں سے بھری پڑی ہیں اور واقعات ایسے ہمارے سامنے ہیں۔ اچھا، یہ جو کہا کہ وہ اس پر جن کا سایہ آ گیا تو جن ہو جاتا ہے، تو مگر یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ جن کا سایہ ہے۔ جن کیا مطلب کہ جن شرارت کرتا ہے نا، یہ تو جنات جو ہے نا یہ بعض اوقات جیسے انسان گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، تو بعض اوقات یہ چلتے پھرتے بھی آتے جاتے بھی شرارت کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے معاملات بھی آتے ہیں کہ وہ ایک بار ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ واقعی ایک جن نظر آ گیا، جس بھی حالت میں نظر آ گیا، وہ جس بھی شکل میں وہ نظر آیا، تو وہ ایک بار جب دیکھ لیتا ہے نا انسان اس کو، تو بعض اوقات اس کا اتنا خوف اس کے ذہن پہ بڑھ جاتا ہے کہ اس کو اس کے وہم و گمان میں وہ ہر وقت بس وہ اس کو اب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار وہ چیز ہے، وہاں پر ہے، یہاں ہے، وہاں ہے، یہاں ہے۔ اس کا خوف ایسا اس پہ بیٹھ جاتا ہے کہ پھر اس کو اس سے نکالنے کے لیے بھی مختلف جو ہے نا علاج بھی کیے جاتے ہیں، اور اس کو ذہنی طور پہ سمجھایا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ مطمئن کیا جاتا ہے کہ نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے، ایک آدھ بار ایسا ہو گیا آپ کے ساتھ، اب آپ کے ساتھ بار بار ایسا معاملہ نہیں ہو رہا۔ وہ ایک نفسیاتی معاملہ زیادہ اس کے اندر مخل ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اس طرح انسان کو یہ تکلیف دے کر یوں جس کو یہ پھر بعد میں بولتے ہیں کہ بس سایہ آ گیا، جن کا یہ سایہ وغیرہ، تو پھر ہماری میرا خیال ہے یہ لینگویج ہے، کوئی سایہ وایہ کیا پڑتا ہوگا، چھیڑتا ہے نا، یہ تو چھیڑتا ہے، تنگ کر کے چلے جاتے ہیں۔ بعضوں کو آپ جیسے گھروں میں اگر آپ یہ دروازوں کے بیچ میں کہیں لیٹے ہوں بیٹھے ہوں، تو وہاں پر آئیں گے تو آپ کو ہٹاتے ہوئے چلے جائیں گے، کبھی گزر رہے ہوں گے وہاں سے، کہیں اپنی جگہ پہ آپ لیٹے ہوں تو وہاں سے ہم کھینچ کے ٹانگ آپ کو آگے پیچھے کر دیں گے۔ اس طرح شرارتیں کر کے تنگ کرتے ہیں انسانوں کو، ایک اذیت دینا بھی ان کا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے معاملہ۔ یہ بتائے کہ یہ درست ہے کہ اگر گھر میں نیکیاں ہو رہی ہوں، پرہیزگاری ہو رہی ہو، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہو، تو وہاں پر اس طرح کے شریر جنات وغیرہ بھاگ جاتے ہیں؟ بالکل، ایسے برکتیں تو ہیں نا، کلام الہی کی برکتیں ہیں، قرآن پاک کی برکتیں ہیں اس کی۔ سورہ بقرہ کا تو ہے نا حافظ صاحب، سورہ بقرہ جس گھر میں تلاوت کی جائے وہاں پر اس طرح کی پریشانیاں نہیں آتی۔ 3 دن میں ایک مرتبہ کی روایت ہے، ہر 3 دن میں ایک مرتبہ سورہ بقرہ، سورہ یاسین کی یہ برکتیں، اذان کی بھی یہ برکتیں کہ اگر گھر کے 4 کونوں پر اذانیں دی جائیں تو بھی اس طرح کے مطلب کہ اثرات اگر ہوں اور اس طرح کی شرارتیں گھر میں ہوں تو وہ بھی دور ہو جاتی ہیں۔ البتہ ایسا ہے، اور اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے ایسے مطلب ہمیں اسباب عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ہم پڑھتے رہیں اور اپنے گھر میں نیکیوں بھرا اور پرہیزگاری والا ماحول رکھیں تو امید ہے کہ یہ سارے جو شریر ہوتے ہیں یہ بھاگ جائیں گے، امید تو یہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ جو فی زمانہ معاملات ایسے ہیں کہ یہ معاملہ تو ہیں بالکل، لیکن اس کو اتنا زیادہ عوام نے لے لیا ہے کہ بس وہ ہر چیز میں جنات جادو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اب استخاروں پہ مثال ایک کال ایسی آئی کہ میں کھڑا تو ایک شخص نے مجھے دیکھ کے مسکرایا، اب استخارہ کر کے بتائیں مجھے دیکھ کے کیوں مسکرایا، اب اس کو اس میں وسوسہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں مسکرا رہا ہے میرے کو دیکھ کے، مطلب اس کو بھی مطلب اس کو وسوسہ ہے، یعنی اتنا زیادہ میں نے کہ وہ گمان اور اپنے خیالات میں اس چیز کو انہوں نے طاری کر لیا، سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک جن چڑھ گیا ہے لوگوں کو آج کل نا، کہ جن چڑھنے کا بھی، جن جو ہے نا وہ چڑھنے کا مطلب ایک وہ اس طرح معاملات بہت زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہر معاملے کو، ہر چیز کو وہ جنات جادو کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ یہ بعضوں کا نفسیاتی طور پر اور فزیکلی پرابلمز ہوتی ہیں، نفسیاتی معاملات، میڈیکلی میٹر کو بھی جادو لے لیا ہے۔ اچھا، عبدالحبیب بھائی براہ راست ہیں۔ اچھا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ وہاں ایک سانس مل جائے، اس وقت میں وہاں مدینہ رواں ہم لوگ کہاں الحمدللہ مدینہ پاک کے راستے میں ایسا تقریباً 300 کلومیٹر مدینہ طیبہ باقی ہے۔ ہاں جی عبدالحبیب بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو با ادب مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے۔ ہمارا اور جو میرے مدی چلے کے ناظرین تمنا رکھتے ہیں ان سب کا سلام عرض کر دیجئے گا انشاءاللہ۔ تو اصل میں مدینہ منورہ حاضری چند دنوں قبل ہوئی تھی، خاص مدنی مشورے اور دیگر معاملات کے لیے جدہ شریف گئے تھے۔ اب ہماری واپسی تھی دوسرے ملک کے لیے،
کچھ گھنٹے باقی تھے تو اسلامی بھائیوں نے طے کیا کہ اس وقت سے مزید فائدہ اٹھایا جائے اور پھر مدینہ منورہ کی طرف سفر نصیب ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ دعا کیجیے گا. ہم آپ کا مدنی مکالمہ راستے میں نظریہ انٹرنیٹ دیکھ رہے تھے. اللہ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے. آپ کے ساتھ اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ. بہت زبردست آپ نے ٹاپک چنا ہے, موضوع چنا ہے, اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اتفاق یہ کہ میں جن اسلامی بھائی کے ساتھ گاڑی میں ہوں وہ بھی تھوڑی دیر مطلب میرے ساتھ ہی مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے خاندان میں بھی جادو ہے, بہت سارے لوگوں نے جادو کروا دیا ہے, کچھ جنات کا اثر ہے. حرمین طیبین میں بھی کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی. ہر دوسرا تیسرا شخص جو ہے ایسا لگتا ہے کہ جادو یا جنات کا شکار ہے, یا اس کو ایسا لگتا ہے میرے گھر میں جادو ہے یا جنات ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایسا ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا شخص جو بھی بیمار ہو, اس کا کاروبار نہ چلے, اس کی گھر میں ناچاکی ہو, تو اس پر اثر. آصف بھائی بھی موجود ہیں مجلس مکتوبات و تعویذات اطہاریہ والے. آپ یقیناً ٹاپک پر کر چکے ہوں گے لیکن ہم ابھی جوائن ہوئے ہیں. ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ دنیا میں کئی ممالک میں آپ کو بھی ایسا اندازہ ہے تھوڑا سا پرابلم ہو, یہی بات کرتے ہیں جادو ہے, جنات ہے, اثر ہے, تو کیا ذہن بنانا چاہیے ان مشکلات جو ہے تو اس وقت کیا ذہن ہونا چاہیے؟ جادو یہ جادو پر توجہ ہوتی ہے. ہم آپ سے کنٹینیو ہوں گے. اس میں ایک بات میں مزید آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, پھر انشاءاللہ آپ کے جواب ہم نیٹ پہ سنتے ہیں کہ جو ابھی ہم انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے مل کر عمرے کی سعادت حاصل کی شب جمعہ کو, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس عمرے کا ہم 4 اسلامی اس وقت گاڑی میں ہیں, ہم چاروں نے نیت کی ہے کہ آپ کی ملک کرتے ہیں, اور آپ کے سامنے بہت سارے اسلامی بھائی موجود ہیں اس وقت جو فیضان مدینہ میں موجود ہیں, اور بہت سارے اس وقت لاکھوں کروڑوں امیدیں ناظرین مدنی چینل پر دیکھ رہے ہوں. تو کوئی مدنی فیس لے کر آپ چاہیں تو ان کو تحفہ دیتے ہیں, یا جس طرح آپ چاہیں ہم آپ کی بل کرتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جتنا بانٹو گے اتنا بڑھے گا یار. مجھے میری آپ نے مل کیا تو کون سی فیس لے کر دیے. یہ ثواب بھی چلا جائے گا, دوسروں کو قابل بھی مل جائیں گے. کچھ اچھی اچھی اماموں کی نیت ہے, مدنی حلیت کی نیت ہے, کچھ مدنی انعامات پر عمل کی نیت ہے, آپ لے لیں گے انشاءاللہ. جو نیت کرے اس کا بھی بھلا, جو نہ کرے اس کا بھی بھلا. یار سب کا بھلا, سب کی خیر. آپ نے کون سا مجھ سے نیت کر کے دے دیا, میرے کو تو بیٹھے بیٹھے آپ نے دے دیا, میں کائے اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. آج کل راہ مدینہ میں ہے ہماری بات, اب حاضری کی دعا کیجیے گا. یقین کریں مدینے کا سفر جب بھی ہو اس کی بات ہی کچھ اور ہے. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر بار بار یاد آتا ہے, واریو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو, واریو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو. الحمدللہ میں یہ سارے کے سارا ثواب میرے مدنی چینل کے تمام ناظرین اور تمام حاضرین عاشقان رسول کو مل کرتا ہوں. ان کو ایصال ثواب کرتا ہوں. ہمارے مدنی قافلوں کے مسافرین, ان کو بھی 12 ماہ والوں کو, وقف مدینہ والوں کو, بلکہ جتنے دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات دنیا سے رخصت ہوئے, ہمارے مرحوم والدین, ہمارے عزیز رشتہ دار, دوست احباب, سب کو ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. اللہ ہم سب کو مدینے کی با ادب حاضری عطا فرمائے, اور ہمیں بھی عمرے کی سعادت نصیب ہوں. ہائے ہائے سب یہ جو ابھی موضوع چلا تھا کہ جس کو دیکھیں وہ مطلب اسی طرف رجحان بڑھتا ہے, اور یہ بھی یہی کہہ رہے تھے نا عبدالحبیب بھائی بھی. جی, تو اب اس کے جو مطلب جو ذرائع بنتے ہیں, جیسے آج کل وہ جیسے ڈکیتیوں کا, چوریوں کا, نشے کا, تو اس میں بھی جو میڈیا جو افیکٹ کرتا ہے ہماری طبیعت پر, تو کیا ایسا لگتا نہیں ہے کہ اس قسم کے بھی تو کچھ ایسے سلسلے ہوتے ہوں گے نا کہ جس کو دیکھ کر, جسے سن کر طبیعت ہی ایسی بنتی ہے کہ کسی پر بھروسہ ہی نہیں. اب وہ بھابھی آئی تو وہ جادوگرنی بن گئی, تو کبھی بھائی جادوگر بن گیا, تو کبھی شوہر بیوی پہ مطلب وہ رکھ رہا ہے الزام کہ اس نے ایسا کر دیا, تو کبھی سسرال کی طرف جاتا ہے. تو یہ کھچاؤ اور یہ سارے معاملات, اس کی جو وجوہات جو بنتی ہیں, یا اس پر کیسے ہماری توجہ جائے کہ ہم اپنا ذہن بھی فریش کر لیں, اور ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں اس کے معاملات کی طرف بھی ہماری توجہ آ جائے. اصل میں
مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف جب پہنچ رہی ہے نا تو ہماری طبیعت یہ ہو گئی کہ ہمیں جو بھی تکلیف پہنچی ہم نے اس تکلیف کو اپنے اندر دیکھنے کے بجائے دوسروں کی طرف دیکھنے کی عادت پیدا کر لی کہ یہ تکلیف مجھے لگتا ہے فلاں کی طرف سے آئی ہے. جیسے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ نماز با جماعت نہ پڑھنے والے کی رزق میں برکت چلی جاتی ہے. یعنی رزق میں برکت کا ایک طریقہ نماز با جماعت. اب ایک شخص مسجد میں جا کر نماز ادا ہی نہیں کرتا, نماز بھی نہیں پڑھتا. اب نماز نہ پڑھنا یہ آپ کی روزی کو کھا سکتا ہے, جماعت ترک کر دینا روزی کھا سکتا ہے. اور صراحت تو ہے کہ مطلب کہ روزی کو کھانے والی جو رشتہ داری جو توڑتے ہیں, قطع رحمی کرتے ہیں, اس سے تو روزی ویسے ہی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے. اب میں نے یہ دیکھا کہ میرے رشتہ داروں نے مجھ پر کوئی جادو کر دیا یا مجھ پر نظر لگا دی ہے یا میرے کو اثرات پیدا کر دیے ہیں, مگر میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے قطع رحمی کی ہوئی ہے. اب یہ قطع رحمی کی طرف شیطان توجہ کیوں جانے دے گا کہ اگر یہ قطع رحمی کی طرف یعنی رشتہ داری توڑنے کی طرف اگر میری توجہ جاتی ہے تو میں رشتہ داری جوڑوں گا. اب رشتہ داری جوڑوں گا تو شیطان ناکام و نامراد رہے گا. شیطان کب یہ چاہے گا کہ یہ ناکام و نامراد ہو, اس کی سوچ ایسی بنے, تو وہ لازمی طور پر کوشش کرے گا کہ ہمارے ذہنوں کے اندر جادو اور پھر اور مزید کینہ, بغض اور اس طرح کی نفرتیں پیدا ہو تاکہ ہمیں یہ لگے کہ یار انہوں نے سب کیا ہے. اب ہمارے پاس اگر ہم مثال کے طور پر کوئی بولے میری خالہ نے جادو کیا ہے, تو کوئی بولے میرے بھائی نے کیا ہے, میری بہن نے کیا ہے, میری بھابھی نے کیا ہے, فلاں نے کیا ہے, بہو بولے میری ساس نے کر دیا, ساس بولے کہ بہو چڑیلے, بہو کوئی مطلب کہ بہو آ گیا ہے نا, بہو تو بہو بن جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں. تو اگر وہ سارا مطلب کہ دیکھیں تو آپ ان کو پوچھے بھائی تمہیں کیسے پتا چلا, کوئی جواب نہیں ہوگا. نہیں ہمیں پتا ہے. ارے بھائی کیسے پتا چلا؟ نہیں ہمیں پتا ہے. کیسے پتا چلا بھائی بتاؤ نا کیسے پتا چلا؟ نہیں ہمیں پتا ہے, تم کو نہیں پتا چلے گا, اور مجھے نہیں پتا چلے گا تو تم کو بھی نہیں پتا چلا. یار آپ کو پتا نہیں چلا, خالی خالی ایک شیطان اور نفس کے بہکاوے اور آپس کی لڑائیاں انہوں نے مول لے لی, ایک دوسرے کے اوپر الزامات وغیرہ دھر کر, اور کوئی جادو نہیں کرتا. ابھی آپ میرے مسجد کے ناظرین اتنے بیٹھے ہوئے, بتائیں آپ کتنے ایسے کو جانتے جو جادو کرتے ہیں؟ آپ ایسے کتنے عاملین کو جانتے ہیں جس سے جادو ہوتا ہے؟ آپ میں سے کتنوں نے جادو کروایا؟ اگر اس وقت ناظرین مجھے نظر نہیں آ رہے, میرے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, لیکن میں اپنا ایک مبالغہ عرض کر رہا ہوں. اگر اس وقت اگر صرف ہر میں ہاتھ اٹھوا دیے جائیں نا, اس وقت تمام ناظرین کو جہاں دنیا میں ہیں ہاتھ اٹھوا دیے جائیں کہ بتاؤ کس نے آج تک ایسا جیسا جادو کروایا ہی نہیں ہے, تو 99% ہاتھ اٹھیں گے کہ ہم نے آج تک جادو کروایا نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جادو ہوتا کیسے. یہی ہے. اب یہ کوئی کون سا وہ 0.1% رہ گیا ہے کہ جس سے مطلب ایسا جادو کروائے گا سب کو لگتا ہے کہ وہ جادو ہو گیا ہے. اپنی بدعمالیوں پر غور کریں. تمہیں جو مصیبت پہنچتی وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اپنی بدعمالیوں پر غور کیوں نہیں کرتے کہ پتہ نہیں کس کی آہ لگ گئی؟ بددعا نہیں لگتی, جادو ہی لگے گا, نظر ہی لگے گی. بددعا بھی تو لگتی ہے, اور بددعا تو مظلوم کی بددعا تو ٹھا کر کے لگتی ہے فوراً. اب اتنوں پر ظلم کیے ہوں گے تو وہ ظلم یاد نہیں ہے, جادو یاد آ جائے گا. یتیموں کا مال کھا گئے, یہ یاد نہیں ہے, جادو یاد آ جائے گا. بیواؤں کی جائیدادیں کھا گئے, یہ یاد نہیں ہے, جادو یاد آ جائے گا. پھر کہتے کہ جناب یہ چلا گیا, وہ چلا گیا, یہ برکت چلی گئی, وہ برکت چلے گی, جادو ہو گیا, نظر ہو گیا. ہمارے اعمال پر غور کریں. آپ نے بہن کو کبھی ستایا ہوگا, غور کریں, اس کی تو ہائے نہیں لگ گئی. ماں کو ستایا ہوگا, اور ماں کو 2 باتیں اور باپ کو 4 باتیں سنا کر آپ گھر سے باہر نکلے, راستے میں حادثہ ہو گیا, آپ بولے کسی نے جادو کر دیا. جادو کیا کر دیا؟ ماں باپ کا دل دکھا کر گئے تھے آپ نے. یہ ساری باتیں ہمارے پیش نظر بدقسمتی سے نہیں رہتی. کتنوں کا مال اپنی چالاکی, اپنی عیاری, جس کو آپ اسمارٹنس کا نام دیتے ہیں, یار بڑا اسمارٹ ہے یار, ایسا ترکیب بناتا ہے, آپ جو بھی نام دے دو, لیکن میں عیاری اور چالاکی کے ساتھ ہی آپ سے عرض کروں گا کہ اس طرح ترکیبوں سے لوگوں کے مالوں کو آگے پیچھے کر دینا, ان کو نقصان پہنچا دینا, مارکیٹ کے اندر عجیب بھوچال لے کر آ جانا, اور آپ اپنی کرسی کے اوپر آرام سے گھوم رہے ہو کہ یار دیکھو میں نے کیسا سب کو گھما کے رکھا ہوا ہے, اس میں کتنوں کے بیچاروں کے چولہے بند ہو گئے, کتنوں کے مطلب کہ وہ کام اجڑ گئے, سارے ہو گیا, پر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ایکشن کا ری ایکشن نہیں ہے. اب یہ بیچارے ہمارے جو اسلامی بھائی بیٹھے, یہ تو ساری وہ آپ علاج کے لیے جب کسی کے ٹیبل کے سامنے بیٹھو گے
کہ میرے کو یہ ہو گیا، تو وہ آپ کو یہ ساری فہرست گنتی نہیں کروائے گا کہ آپ دیکھو کہ آپ نے کتنی نماز قضا کی، آپ نے کتنے مطلب آپ اپنے گناہ کو یاد کرو، آپ اپنے ظلم کو یاد کرو، حقوق کو یاد کرو، معاملات کو یاد کرو، کہاں کہاں آپ نے غلطیاں کی ہیں. یہ ساری باتیں وہاں بتانے کی نہیں ہوتی. وہ بیچارہ خود دکھی پریشان آیا ہے تو اس کو تو اولے 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 ارے کوئی بات نہیں میں ہم کرتے ہیں. آپ یہی کرتے ہوگے اور کیا کرتے ہوگے، اور یہی کرنا بھی چاہیے. یہی ظاہر ہے. تو اس کو بیچارہ مطلب اب ایک شخص بیچارہ آیا ہے، اس کو بیماری ہو لگے ٹھیک ٹھاک، اس کے پھیپڑے ختم ہو گئے. اب ڈاکٹر اس کو تھوڑی باتیں تھوڑی سنائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا، تم نے ایسا کیوں کیا تھا، تم نے ایسا کیوں کیا تھا. تسلی دے گا اور دے دے گا بھی، بولے گا پرہیز کرنا. ہم بھی آپ کو پرہیزی کا تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہو گیا توبہ کیجئے اور گناہ سے پرہیز کیجئے، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو صحیح نا. آپ کے یہ جادو وادو سب یار آگے پیچھے ہو جائیں گے، جادو وادو سب آگے پیچھے ہو جائیں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. انسان کا گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور ایک جن کی بھی پیدائش ہوتی ہے. تو اب وہ ہمزاد جسے کہتے ہیں، ساتھ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے. یہ جادو ٹونا ہوتا ہے، یہ اس کے اثرات کا کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اس کی بارگاہ سے شفا ملتی ہے، اور ہم اس کی بارگاہ سے دور ہو جائیں اور پھر کہیں گے مجھے فرق نہیں پڑ رہا، تو آپ خود غور کیجئے نا. نماز پڑھیں انشاءاللہ فرق پڑے گا. اس کا علاج کرا ہے نا، کسی روحانی علاج والے کے پاس جا کر آپ بولو صحیح نہ کہ میرے کو تعویذ دو میں نمازی بن جاؤں. مختلف نوعیتیں اور مختلف معاملات جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں مریضوں کے ساتھ، اس کے مطابق ان سے کچھ سوالات ہوتے ہیں، کچھ ان کے جسمانی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. اس میں خاص علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ کندھوں پہ وزن زیادہ محسوس ہوتا ہے. کندھوں پہ وزن زیادہ محسوس ہوتا ہے. اس کے ایک علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے. اور شیطان یہ جن کی قسم ہے، جن ہی ہے شیطان. شیطان جن ہے، ابلیس. یہ جتنے بھی یہ ہیں شیطان، ان سب کا باپ ہے ابلیس. رسول اللہ تیرے چاہنے والوں